بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ سورۃ الفاتحہ مکی اور مدنی کی تحقیق گزشتہ سبق میں گزری ہے۔ آج کا سبق سورت کا ابتدائی حصہ الفاظ کی تحقیق میں ہے۔ سب سے پہلا جملہ الحمدللہ ہے۔ یہ سورت کا دعویٰ ہے اور یہ ایک عظیم الشان دعویٰ ہے جو قرآن نے عالم کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس الحمدللہ کے لفظ کے اندر، جملے کے اندر رد ہے تمام اقسام شرک کے اوپر اور تمام مشرکین کے اوپر، اور یہ ایک عظیم الشان دعویٰ ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ الحمدللہ تملأ المیزان۔ اگر الحمدللہ کوئی کہے تو یہ ترازو کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ جو ہے اس کے بارے میں ہے کہ اس سے ترازو نصف ہو جاتا ہے، پورا نہیں ہوتا۔ تو الحمدللہ کا جملہ بہت عظیم الشان جملہ ہے جو سبحان اللہ یا شکرن للہ سے بھی زیادہ عظیم ہے، جس سے ترازو بھر جاتا ہے۔ چونکہ الحمدللہ دعویٰ ہے اور دعوے میں حصر اور تخصیص ضروری ہے، تعمیم نہیں چلے گی۔ جیسے کوئی آدمی کسی چیز کا دعویٰ کرے کہ یہ مکان میرا ہے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا بھی اور فلاں کیا، یہ دعویٰ نہیں ہوگا۔ دعوے میں حصر اور تخصیص ضروری ہے کہ یہ مکان صرف میرا ہی ہے، غیر کے لیے نہیں۔ تو الحمدللہ کا معنی یہ ہے کہ حمد صرف اللہ کے لیے ہے، غیر کے لیے نہیں، لا لنبی ولا لملک ولا لغیرہ۔ اس میں حصر اور تخصیص کے دو الفاظ ہیں۔ پہلا لفظ اس میں لفظ لام ہے للہ کے اندر، یہ تخصیص کے لیے استعمال ہوتا ہے کلام عرب میں، واللام للاختصاص۔ دوسرا، چونکہ الحمد مبتدا ہے اور لفظ للہ یہ خبر ہے تو لفظ اللہ علم ہے، اور نحوے کا قانون یہ ہے کہ مبتدا خبر دونوں معرفہ ہوں، معرف باللام ہو۔ تو علامہ سیوطی رحمہ اللہ اتقان کے اندر لکھتے ہیں تعریف الجزئین یفید الحصر والاختصاص، کہ دونوں جزوں کا معرفہ لانا یہ حصر اور اختصاص کا فائدہ دیتا ہے۔ جیسے کہ زید الکریم، زید کریم کا معنی زید اچھا ہے، شریف آدمی سخی ہے، اور زید الکریم کا معنی زید ہی سخی ہے، نہ کہ عمر بکر۔ تو الحمدللہ میں لام بھی تخصیص کا اور دونوں اسم معرفہ ہے، تو معنی ہوگا کہ حمد خاص اللہ ہی کے لیے ہے، غیر کے لیے نہیں ہے۔ ہاں، الحمدللہ لا لنبی نہ کسی نبی کے لیے ہے، ولا لولی نہ کسی ولی کے لیے ہے، نہ پیر فقیر، نہ بت، نہ انسان، نہ جن کے لیے، بلکہ خاص اللہ ہی کے لیے۔ چونکہ یہاں معنی کے اندر تخصیص ہے تو قرآن میں دوسرے الفاظ میں لہ الحمد کے ساتھ سورہ سبا کی آیت نمبر 17 کے اندر ہے کہ اللہ ہی کے لیے، لہو معنی تخصیص کا معنی ہے، فللہ الحمد۔ اس طرح کی آیتوں کے اندر یہ تخصیص والا معنی اس میں پایا جاتا ہے۔ تو تمام اقسام شرکیات اور مشرکین کے اوپر اس صورت اس جملے کے اندر رد ہے۔ یہ گویا کہ ایک عظیم الشان دعویٰ ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اس میں الحمد میں لفظ جو ہے الف لام، یہ عہدی ہے یا جنسی ہے۔ الف لام کی 4 قسمیں ہیں نحو کے کتابوں میں، استغراق، جنس، عہد خارجی، عہد ذہنی۔ تو الف لام میں اصل جو ہے وہ الف لام عہدی ہے، عہد خارجی ہے، اس کا معنی حقیقی ہے، اور جنسی معنی استغراقی جو ہے یہ مجاز ہے، اور جب تک حقیقت پر حمل کیا جائے گا تو مجاز کی طرف نہیں جایا جائے گا۔ تو الحمدللہ میں الف لام کو جنسیت کے لیے معنی ہے، تو پھر معنی یہ ہوگا کہ ماہیت حمد، یعنی ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ تو اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض تعریف تو انسانوں کے لیے بھی ہے، کسی کی زیادہ اولاد ہونا اور اس طرح بہت ساری چیزیں، یہ تعریف اگر اللہ ہی کے لیے مانی جائے تو یہ تو شرک آئے گا کہ اللہ کے لیے اولاد ہے۔ تو اس پر سوال جواب چونکہ پیدا ہوتا ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ الحمد میں الف لام کو عہد خارجی کے لیے مانا جائے، تو اس کا معہود جو ہے وہ حمد ہوگی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اپنی حمد کی ہے، تعریف کی ہے، اور احادیث میں اور انبیاء نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی تعریف کی ہے وہ خاص حمد ہے۔ وہ حمد اللہ ہی کے لیے ہے، غیر کے لیے نہیں ہے۔ معنی یہ کہ خالقیت کی جو حمد ہے، پیدا کرنا، رازق رزق دینا، ربوبیت پالنا، الوہیت معنی عبادت کا حقدار، غیب دانی، مشکل کشائی، حاجت روائی، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات اور اپنے اسماء قرآن و حدیث میں ذکر کی ہے، تو حمد کے وہ حمد مراد ہے، تو وہ خاص اللہ کے لیے ہے، غیر کے لیے نہیں ہے۔
لفظ حمد کی تحقیق یہ ہے کہ حمد کا لغت میں معنی ہے ثنا، تعریف کرنا، الثناء الجمیل بالجمیل الاختیاری، فارسی میں ستودن کہتے ہیں، معنی تعریف کرنا، کسی کی اچھائی بیان کرنا۔ تو یہاں حمد سے لغوی معنی مراد نہیں ہے بلکہ معنی اصطلاحی ہے۔ قرآن و حدیث کی اصطلاح میں حمد کا معنی ہے ثناء اللہ تعالی باسمائہ و صفاتہ التی ذکرت فی کتب اللہ والقرآن۔ حاصل اس کا یہ نکلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ صفات اور اللہ تعالیٰ کے وہ اسماء جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے کتب سابقہ میں ذکر کی ہے، جو انبیاء نے بتایا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف خود کی ہے، تو وہ تمام کی تمام صفات جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انسان مانے، عقیدتاً اللہ کے لیے عقیدہ رکھے اور ان پر قول کرے، ان کو بولے اور ان پر عمل کرے کہ یہ اللہ ہی کے لیے ثابت کرے اور مانے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی حمد ہوگی۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کے نام اور اللہ تعالیٰ کی صفات بے شمار ہے اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کو ہر صورت میں شمار کیا جائے اور صفات فعلیہ جیسے خلقہ ہے، انزلہ ہے، ان کو بھی شمار کیا جائے، تو پورا قرآن مجید گویا کہ الحمدللہ کی تفصیل ہے، اور الحمدللہ گویا کہ یہ ایک دعویٰ ہے قرآن کا، اور شروع میں یہ ایک عظیم الشان دعویٰ ہے۔ حضرت ابن عباس نے اس کی تعبیر یوں بھی کی ہے کہ الحمدللہ تفسیر ابن عباس جس کو تنویر المقباس کے نام سے مشہور ہے، اس میں کہا الحمدللہ معنی الوحدانیت والالوہیت للہ، کہ وحدانیت اور الوہیت معنی کہ ربوبیت اور الوہیت کے پالنے والا اور معبود برحق اور مشکل کشا حاجت روا صرف اللہ کی ذات ہے۔ حاصل جملے کا یہ نکلے گا اس جملے کا کہ الحمدللہ معنی تمام صفات خداوندی، کارسازی، مشکل کشائی، حاجت روائی، غیب دانی، فریاد رسی صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ میں اس کے ساتھ اور کوئی شریک نہیں ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات تو بے شمار ہیں، لیکن ان تمام صفات کا رجع اور منبع اور اصل جو ہے وہ دو ہے، جو سورۃ طلاق کی آخری آیت کے اندر ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو علم اور قدرت یہ تمام صفات اللہ تعالیٰ کی جو بے شمار اسماء اور صفات ہے ان کا خلاصہ ہے۔ آل عمران میں اس کو العزیز الحکیم کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔ العزیز میں صفات قدرت کی طرف اشارہ ہے اور الحکیم میں صفات علم کی طرف اشارہ ہے، گویا کہ ہر چیز پر قادر اور متصرف اللہ ہے اور ہر چیز کو اللہ ہی جانتا ہے۔ انہی دو صفات کو، تمام صفات کا خلاصہ عزیز حکیم ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ صمد کے اندر جمع کیا ہے۔ الصمد معنی تمام صفات کا مرکز اور جمع ہے، گویا کہ پورا قرآن، پورے کتب السماویہ اور جو تفسیر ہے اس کی تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ صمد میں جمع کر دیا، اور اللہ کر سکتا ہے ایسا کہ پورے سمندر کو ایک کوزے کے اندر جمع کر دیا جائے۔ صمد کا معنی ہر حاجت پوری کرنے والا، اور صمد کا معنی بے نیاز، معنی کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو الحمدللہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام صفات کو، اللہ تعالیٰ کے جو اسماء صفات اس کو جمع کیا ہے، گویا کہ پورا قرآن الحمدللہ کی تفصیل ہے اور یہ اس کا اجمال ہے۔ اس میں تمام اقسام شرک پر، شرک فی العبادت، فی التصرف والعلم، شرک فی الدعا، تمام قسم کی اشراک پر رد ہے، اور ہر قسم کے مشرک پر بھی رد ہے۔ الحمدللہ کے کارسازی، مشکل کشائی اللہ ہی کے لیے، ان جماعتوں کے اوپر بھی رد ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات سے منکر ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں تعویل کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی صفات میں تشبیہ کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی صفات میں تعطیل، بالکل انکار اور جھوٹ مانتے ہیں، ان تمام کے اوپر اس میں رد ہے۔ تو گویا کہ الحمدللہ یہ سورۃ فاتحہ کا دعویٰ ہوا کہ حمد شرعی وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ حاصل اس کا ترجمہ یہ نکلے گا کہ تمام صفات خداوندی خاص اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔